بچوں کل ہم لوگوں نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا. اب تھوڑا سا جو ہے اس کی اور اس چیپٹر کو ہم آگے لے جاتے ہیں اور اچھے سے سمجھیں گے اسم کو. تو لکھا ہوا ہے دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام، خطاب یا لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اب کہہ رہے نیچے دیے ہوئے جملوں سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. جیسے پہلا جو جملہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے. دوسرا کیا ہے، سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سچن تیندولکر کو ان کی شاندار بلے بازی کی وجہ سے انہیں ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ جو جملہ ہے وہ ہے رگھوپتی سہائے اردو ادب میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں. پانچواں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے. اب کہہ رہے کہ ان جملوں میں سروجنی نائیڈو کے لیے بلبل ہند، سچن تیندولکر کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام ان کے لقب کے طور پر استعمال کیے گئے. لقب جو ہوتا ہے وہ اس میں خاص کی ایک قسم ہے. جیسے کسی شاعر کا نام ہم کہتے ہیں کیا، نذیر اکبر آبادی، یا پھر کسی دوسرے کے نام کے علاوہ بھی اس کا ایک نام ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب، تو مرزا جو ہے اسد اللہ خان غالب، تو اس میں جو ان کا اسد ہے یہ تخلص ہے، یعنی ان کا اصل نام کیا ہے، مرزا غالب ہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد، ان کا اصل نام محی الدین ہے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کیا ہے، یہ لقب ہے. یا بلبل ہند، بلبل ہند سروجنی نائیڈو کو کہا جاتا ہے. کسی کے ذریعے کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے، کچھ اچھا ورک کیا جاتا ہے تو اسے ایک لقب دیا جاتا ہے اس کی تعریف میں، اس کی جو ہے اس کام کی وجہ سے جو شہرت ملتی ہے. جیسے آپ گاندھی جی کو کہتے ہو، کیا کہتے ہو، جیسے مہاتما، تو یہ سب جو ہے ان کے کاموں کی وجہ سے لقب دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو وہ نام جو کسی شخص کی خوبی، اب کہہ رہے ہیں لقب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہوگا، وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں. اب اس کی مزید مثالیں ہیں، جیسے بابائے اردو. اب کسی کا نام ہو سکتا ہے کہ اردو سب کا بابائے اردو کون ہے، لیکن ہم نام دے دیں کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحق کو کہتے ہیں بابائے اردو. اسی طرح سے جوش ایک نام ہے، یہ شاعر ہیں، ان کو کہتے ہیں شاعر انقلاب. پھر اس کے بعد خدائے سخن، میر تقی میر کو، یہ بھی ایک شاعر ہے، ان کا ایک لقب ہے خدائے سخن. مصور غم، راشد الخیری کا یہ لقب ہے. اس کے بعد خطاب بھی اسم کی خاص کی ایک قسم ہے. وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں. مثلا بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، دبیر الملک، خان بہادر، شمس العلماء. تخلص بھی اس میں خاص کی ایک قسم ہے. تو آپ اگر کسی بھی آدمی کو خطاب کر رہے ہو، یا پھر کوئی کسی کو بھارت رتن مل گیا تو اس کے نام کے آگے جوڑ دیتے ہیں بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد. تو بھارت رتن دیا گیا، ایک سمان ہے، یہ ایک ایوارڈ ہے ہندوستان حکومت کی جانب سے، تو یہ اس کا خطاب ہوگا. پھر اس کے بعد ہے تخلص. اکثر شاعر اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی رکھتے ہیں جسے وہ اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے نام کو تخلص کہتے ہیں. جیسے خواجہ میر کا تخلص درد ہے، جیسے شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق ہے، اور الطاف حسین حالی کا تخلص حالی ہے، اصل نام الطاف حسین ہے. تو اس طرح سے آپ نے سمجھا اس کو.